اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام طلباء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہمارے ذمہ لازم و ملزوم ہیں وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس کے علاوہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، نفلی ہو یا سنت وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ وہ تو ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا لازماً ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان سے اگر کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں کچھ بھول گیا یا نماز ایک دن نہیں پڑھ لی یا روزہ نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں سخت وعید ہے کہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو حقوق العباد میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے، آس پاس کے لوگوں کا حق ہے، یتیم، مظلوم، فقراء کا حق ہے۔ جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان کا حق ہے کہ آپ ان کے حق میں ذرا بھی کمی نہ کریں۔ جس کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس حقوق العباد کے متعلق۔ ایک شخص، ایک بہت بڑا بزرگ تھا، تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہے کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ جب میں نیند میں تھا تو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ تھا کہ روز جزا ہے، قیامت کا دن ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے میزان لگائے جاتے ہیں، یعنی ترازو، اور پھر ان ترازوں پر سب کے اعمال رکھے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں، اور اعمال جو ہیں وہ رجسٹروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرا اعمال نامہ تولا گیا اور جس پلڑے میں میرے اعمال رکھے گئے تو وہ دایاں پلڑا تھا، اور میرے دائیں اعمال رکھے گئے تو وہ دایاں پلڑا بائیں پلڑے سے نیچے ہو گیا، یعنی وزن بھاری تھا۔
تو میں تو بڑا خوش ہو گیا کہ اب میری بخشش ہو جائے گی. تو میں بھاگا جنت کی گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف، کہ اللہ نے تو مجھے بخش دیا ہے اور میرا مالنامہ جو ہے وہ دائیں مالنامہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے ہو گیا. تو لوگ کہتے جب میں آیا تو جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا. تو میں نے کہا کہ دروازہ کھولیے، میں نے تو میرے تو مالنامہ صاف پاک صاف ہو گیا ہے. تو جنت پر جو مقرر تھا، جنہیں دروغہ جنت کہا جاتا ہے، نگہبان، تو اس نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کے مالنامہ بھاری تھا، آپ نے حقوق اللہ واقعی ادا کیے تھے، کسی وقت بھی آپ نے حقوق اللہ سے کمی نہیں کی تھی، لیکن جنت کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ بندوں کے حق پورے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک بندے کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب آپ جائیں اس بندے کو تلاش کر، اور وہ بندہ آ کر رب کے سامنے آپ کو معاف کرے گا تو تب یہ دروازہ کھلے گا. تو کہتا ہے میں بے سختی سے اٹھ بیٹھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگا. یہ ہے وہ بات. حقوق العباد اتنی انسان کے اوپر ہوتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. تو آج سب سے پہلے ہم حقوق العباد کے بارے میں والدین کے فرائض کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر رہا تھا. یعنی اولاد کے حقوق بتائے جا رہے ہیں والدین کے فرائض میں سے، کہ ایک وہ وقت تھا کہ رسول اکرم کے آنے سے پہلے کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے یا زمین میں دفن کر دیا کرتے. اتنے سنگ دل قسم کے لوگ تھے. اسلام نے انسان کے دل میں سوہ جذبہ رحم و الفت کو جگایا تو دنیا سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی. اور قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرہ. سورہ الاسراء آیت نمبر 3. اس کا ترجمہ ہے اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، اور بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے. یعنی وہ لوگ ایک تو غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو مار دیتے تھے، اور ایک تھی ان کے اپنے کائنات اور اپنی روب اور دبدبہ. تو جس کے ہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اپنی شرمندگی سمجھتے تھے، اور اسی شرمندگی کے باعث اپنی جیتی جاگتی بیٹی کو جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ عربوں کا ایک دستور تھا. تو ایک صحابی نے حضور اکرم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شرک. اور انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی. عرض کیا اس کے بعد ارشاد ہو تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی. یعنی مفلسی کے خوف سے آپ اپنی اولادوں کو مت قتل کرو. ہر ایک کا رزق اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلا زندگی کا حق،
بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق، حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔ اگر والدین یہ جملہ حقوق سخن و بخوبی ادا کرتے رہیں گے تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کی حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے رہیں، وہاں ان میں فکر و آخرت بھی پیدا کرنے کی تبلیغ دیں اور امر صالح کی تربیت کریں۔ اللہ پاک نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں، فصیح اور بلیغ انداز میں فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ بلا شبہ اگر والدین اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گا، بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بننے کے۔ اب ہیں اولاد کے فرائض۔ وہ تو والدین کے فرائض میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں۔ ایک تو سب سے پہلے بات میں نے آپ کو نقطہ یہ سمجھا ہے کہ اگر کسی کا والدین بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دیا کریں، سخت گناہ ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات کہ اپنی اولاد کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اور وہ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ کھانا پینا ہے، ان کے لیے رہائش، ان کے کپڑوں کا بندوبست، ان کی تعلیم و تربیت کا حق، اور اس کے علاوہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی ان پر فرض ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ کا رسول اور یوم آخرت کے بارے میں بتلائے اور ہدایت دے۔ اور اس لیے وہی اولاد پھر ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہے۔ اب اولاد کے کیا فرائض ہیں؟ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان ہوتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے، یعنی اپنے سکون، اپنا آرام اپنے بچوں پر قربان کر دیتا ہے۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہیں جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوچھو اس کے سوائے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہو ان کو ہوں اور نہ جھڑکو، یعنی اف تک بھی نہ کہو اور نہ جھڑکو ان کو، اور کہے ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے کندھے عاجزی کر کے نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ آپ کا حق ہے۔ اور اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دنیا ایک عالم فانی میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ اپنے والدین کا حق کس طرح ادا کریں گے؟ روٹیاں دعوتیں تو ان کو نہیں پہنچتی کہ آپ کھانے کھلائیں یا وہ کہیں۔ یہی ہے آپ کا حق کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اور 5 وقت نماز کے بعد یہی تو آپ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم فرمایا، مجھے بچپن میں پالا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کرنے کی بہت زیادہ ترغیب اور وعید کی ہے، اور آپ نے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سعادت سے محروم تھے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کا والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی دار فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ تو یہی وہ کمی تھی، اور آپ نے اس کمی کو پورا کرنے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، اپنے والدین کا احساس کرو، اور والدین کو کبھی اف تک نہ کہو۔ ہاں، اگر وہ والدین خدا نہ خواستہ آپ کو برائی کی طرف ترغیب کرتے ہیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے کے کاموں سے منع کرتے، تب آپ ان کا انکار کر سکتے ہیں، تب آپ ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ کسی امور میں بھی آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ محفل میں 3 مرتبہ فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا اور ذلیل و خوار ہوا۔ یہ صحابہ کے استفسار یعنی کہ پوچھنے پر آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی ماں ہے یا باپ ہے اور اس کی خدمت نہیں کر سکا اور جنت حاصل نہیں کر سکا، تو ایسے شخص کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ والدین کا ادب احترام کرنا، والدین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، والدین کی اطاعت و خدمت کرنا، والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے سلوک کرنا، اور والدین کی ناراضگی سے بچنا۔ تو یہ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کے لیے اتنا کچھ کہا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یعنی مذہب اسلام کے علاوہ چاہے وہ ہندو مذہب ہے، چاہے وہ سکھ مذہب ہے، چاہے وہ بدھ مذہب ہے، چاہے وہ یہودی مذہب ہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہے، جو بھی مذاہب ہے، ان تمام نے کہ مذہب میں یہ بات لازمی طور پر ہے کہ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کی عزت لازم قرار دی گئی۔ تو یہ اللہ پاک کو ہمیں بار بار اللہ پاک کے رسول نے ہمیں بار بار اسی بات کی توجہ دلائی ہے کہ ہمیں والدین کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا
اور اپنے باپ کی یہ شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال حسب منشاء لے لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو طلب کر لیا، اور جس نے حاضر ہو کر عرض کہ یا رسول اللہ، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ، میں نے کبھی اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو ہونے لگے، اور شکایت گزار بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام حاضر خدمت تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری پاک اور حلال کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا جھجک کھاؤ پیو، یعنی آپ کو والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ بغیر روک ٹوک اور بغیر جھجک اپنی اولاد کا مال کھا سکتے ہیں۔ متعدد حدیث میں اولاد کو والدین کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کی ناراضگی مول لینے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناخوشی والد کی ناخوشی میں ہے۔ اب ماں اور باپ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، سب سے زیادہ ماں اور باپ میں آپ ماں کی زیادہ تحریم کریں، عزت کریں، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ جب آپ کو پیدا کیا تھا، ایک تو اس نے بڑی مشقت کے ساتھ 9 مہینے یعنی بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد آپ کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد جتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے کوئی اور نہیں اٹھاتا۔ آپ کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ہاں وہ غریب عورت ہوتی ہے تو اپنی چادر بچے پر ڈھانپتی ہے، خود ننگی ہوتی ہے کہ نہیں میرے بچے کو کہیں سردی نہ لگ جائے۔ رات کو خدا نہ خواستہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ساری رات اٹھا کر وہ ٹہلتی ہے کہیں میرا بچہ تکلیف پہ بیمار رو رہا ہے، تو اس کی تکلیف اور بڑھتی ہوتی، شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ والد نے آپ کو پیدا کیا، والد کا حق ہے، اور والد کفالت کے سلسلے میں تو باہر ہوتا ہے، اصل آپ کے نزدیک آپ کی ماں ہوتی ہے، تو اس لیے ماں کا خیال رکھا کرو اور ماں کا احساس کیا کرو۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں کا عمدہ ترین دروازہ ہے، اور حضرت ابو امامہ سے روایت کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہی ہیں۔ احترام اور ادب سے گفتگو کرنا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا فرزند اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے عوض میں اس کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ کہ اگر آپ جب گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد اپنے والدین کو مسکراتی نظروں سے دیکھیں تو آپ کی مسکراتی نظروں سے دیکھنے کو بھی اللہ پاک نے اتنا معروف سمجھا ہے کہ آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ انہیں دیکھے، فرمایا ہاں خدا تمہارے اس گمان سے کہ اگر ہر نظر کے بعد حج مقبول کا ثواب نہیں لکھا جاتا کہیں بزرگ کو برتر ہے۔ والدین کو گالی دینا یا ان سے سخت کلامی سے پیش آنا اسلامی تعلیمات کے سخت منافی ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین سے جھگڑتے ہیں، ان کو گالی نکالتے ہیں، گلوچ نکالتے ہیں، تو یہ بہت بڑا برا کام ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالی ہے کہ تجھے ہر آن میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔
اس حکم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ عین اسی طرح پیش ہیں جس طرح کوئی احسان مند اپنے محسن یا کرم فرما کے ساتھ مؤدبانہ اور عاجزانہ انداز میں پیش آتا ہے۔ کوئی آپ پر احسان کرتا ہے یا آپ کا کام کرتا ہے تو آپ بڑی اس کی تابعداری فرما برداری کرتے ہیں، بڑے مؤدبانہ انداز میں سے بات کرتے ہیں، تو یہ کام اپنے والدین کے ساتھ بھی آپ کریں۔ دعائے خیر و برکت جب والدین کا سایہ عاطفت سر پر ہو تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے والدین کی زندگی، صحت، عافیت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگے، اور جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان کے لیے مدرجہ ذیل احادیث کے پیش نظر دعائے مغفرت کرتا رہے، تاکہ اگر حق خدمت میں کوتاہی رہ گئی تو اس کی تلافی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلا ہوا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تیسری صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور نبی سلمہ کے ایک شخص نے آ کر پوچھا، بنی سلمہ کے ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی نیکی یا سلوک باقی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے مرنے کی بات کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہاں ایک بات آئی ہے صدقہ جاریہ کی، تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور اکثر میں اپنے طلباء کو یہ بیان کرتا ہوں کہ بیٹا، میں نہ کوئی امیر آدمی ہوں، سادہ سا انسان ہوں، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے کہ میں کوئی لوگوں کو خیراتے دوں یا صدقات نکالوں۔ تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے، اللہ پاک نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اس کے کرم اور احسان کی بابرکت بدولت سے کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اور کیا پڑھا رہا ہوں؟ یہ ایک اور احسان یہ بھی کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ اس کام میں مجھے بہت ہی سکون ملتا ہے، یقین مانیں۔ آپ کے اور ٹیچر بھی ہیں، آپ کو سائنس بھی پڑھاتے ہیں، انگلش بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جو سبجیکٹ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو اس سے میری دل کو تقویت ملتی ہے۔ تو انسان ہے، کمزور ہے، ہم بھی کمزور ہیں، کوئی ہم وہ نہیں ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ٹاپک میں آپ کو پڑھاتا ہوں یا جو بات میں آپ کو کرتا ہوں تو آپ انہی باتوں کو آگے پھیلایا کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے، اس سے یہ ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرا صدقہ جاریہ آپ ہوں گے۔ جب بھی آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اگر اچھا کام کرے گا اور میری بات کو دوسرے تک پہنچائے گا تو مجھے بتایا جائے گا کہ یہ فلانی بات تم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہی کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں، تو یہ میرا صدقہ جاریہ آپ ہی کی وجہ سے مجھے ملے گا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو حقوق العباد کے سلسلے میں عورت کا معاشرے میں مقام، یعنی معاشرے میں کیا مقام ہے عورت کا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ اسلامی معاشرے میں عورتوں کو بڑا احترام ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں وہ اعلیٰ مقام عطا کیا جو دیگر مذاہب اور اقوام میں اسے نہیں دیا گیا
اور یہ مقام اور یہ فضیلت صرف اسلام میں ہے عورت کے لیے، اور دیگر مذاہب میں عورت کو تذلیل کیا جاتا ہے، عورت کو نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور عورت کی حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے اس چیزوں سے میں منع کیا، لیکن پھر بھی ہم اللہ نہ کرے اب ہمارا معاشرہ بھی، ہم بحیثیت مسلمان ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اب وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے عزت اور عظمت بخشی ہے، اور اس کا مقام اتنا بلند کیا کہ اسلام سے پہلے کسی مذہب اور معاشرے میں عورت کو ایسا شرف اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے جواب دیا تیری ماں کا۔ اس نے 3 بار یہی سوال کیا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین اور خاص طور پر والدہ کی خدمت پر بہت زور دیتے تھے اور تمام صحابہ کو اس کی ہدایت فرماتے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور اکرم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ سے ملنے آئیں اور آپ نے ان کا اتنا احترام کیا کہ ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو ان کو بہت سے ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ انہیں اپنے گھر کا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب وہ آپ سے ملنے آتی تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے کبھی اپنی ابا اور کبھی اپنی چادر بچھاتے، ابا کہتے ہیں جو کاندھوں پر ڈالی جاتی، اور ان کی حضرت علی سے شادی کے بعد ان سے ملنے کے لیے آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حصہ رکھا اور اس بات کی بھی تاکید کی کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ حضور اکرم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی امت کی مائیں کہا گیا۔ نیک عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سرمایہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا آج حقوق العباد کے سلسلے میں ہم نے جو ٹاپک پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کا جو لیکچر ہوگا اس میں آپ مزید اور ٹاپک بھی پڑھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔